بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک پیغام قرآن حکیم کی صورت میں لے کر آئے۔ قرآن حکیم جو حکمت اور علم سے بھری کتاب ہے، اس کی صورت 55 کی آیت نمبر 17 اور سورت نمبر 70 کی آیت نمبر 40 میں یوں ارشاد ہوا ہے: وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں۔ عزیز دوستو، ان آیات میں الفاظ مشرق اور مغرب آئے ہیں، اور اگر ان کو ایک کے حوالے سے جانا جائے تو یہ مشرق اور مغرب ہیں اور یہ سمت کا تعین کرتے ہیں، اور اگر یہ دو کی نمائندگی کریں تو انہیں مشرقین اور مغربین لکھتے ہیں، جیسے موسم گرما میں مشرق اور مغرب اور موسم سرما میں مشرق اور مغرب۔ اور اگر یہ الفاظ دو سے زیادہ کو ظاہر کریں تو انہیں مشارق اور مغارب لکھتے ہیں، جیسے ہر روز علیحدہ علیحدہ مشرق مغرب ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کریم مشرق، مشرقین اور مشارق قرآن حکیم میں بیان فرماتے ہیں، جو کہ ایک دنیاوی فکر کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس فکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل باتوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، زمین موجود ہو اور زمین کی حرکت کی سمجھ ہو، پھر سورج موجود ہو اور سورج کی حرکت کی سمجھ ہو، اور ایک مشاہدہ کرنے والی آنکھ جسے آبزرور انسان کی صورت بھی موجود ہو، اور یہ کہ وہ آبزرور زمین کے اندر کھڑا ہے یا زمین کے نارتھ پول یا ساؤتھ پول پر کھڑا ہے، یا وہ آبزرور ہمارے سولر سسٹم نظام شمسی سے باہر کھڑا ہو کر زمین اور سورج کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ عزیز دوستو، مشرق، مشرقین اور مشارق کو سمجھنے کے لیے آئیے ان کنسیپٹس کو باری باری سمجھتے ہیں۔ مشرق وہ طرف ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر ہم شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو ہمارے دائیں طرف مشرق کی سمت ہوگی۔ افق کی وہ سمت جہاں سورج غروب ہوتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں۔ زمین اپنے محور کے گرد لٹو کی طرح گھومتی ہے جسے روٹیشن کہتے ہیں، اور زمین مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی، روٹیٹ کرتی ہے۔ زمین سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے جسے ریولوشن آف ارتھ کہتے ہیں، اور یہ بھی اینٹی کلاک وائز یعنی مغرب سے مشرق کا رخ کر کے ریولوٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سورج بھی ہماری گلیکسی ملکی وے کے سینٹر کے گرد گھوم رہا ہے، اور سورج یہ سفر اکیلا نہیں بلکہ ہماری زمین اور دوسرے سیاروں کو بھی ساتھ لے کر کرتا ہے۔ زمین کی روٹیشن کی رفتار 1000 میل پر آور ہے، اسی طرح زمین کی ریولوشن کی رفتار 67,000 میل پر گھنٹہ ہے، اور سورج کی ریولوشن کی رفتار 5,36,865 میل پر گھنٹہ ہے۔ عزیز دوستو، آئیے ایک مشرق اور ایک مغرب کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ زمین کے اندر کسی جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ کا چہرہ شمال کی طرف ہو تو آپ کے دائیں طرف مشرق ہوگا اور بائیں جانب مغرب ہوگا، اور اگر آبزرور ساؤتھ پول سے زمین کی روٹیشن کا مشاہدہ کرے تو زمین کلوک وائز گھومتی نظر آتی ہے، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف۔ لیکن جب آپ زمین کی روٹیشن کو نارتھ پول سے مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ اینٹی کلوک وائز گھومتی نظر آتی ہے، یعنی مغرب سے مشرق کے رخ۔ اور دو مشرق اور دو مغرب اسی وجہ سے ہیں، اور اس کو جدید علم کرائیولس ایفیکٹ کے نام سے پیش کرتا ہے، اور اسی
क्रायोलिस इफेक्ट की वजह से समुद्री तूफान जनूबी निस्फ कुर्रा में घड़ी की सिमत और शमाली निस्फ कुर्रा में घड़ी की मुखालफ सिमत में घूमते नजर आते हैं। इसी तरह दोस्तों मशारिक और मगारिब इसलिए हैं कि सूरज भी रोज़ सफ़र कर रहा है और उसकी रफ्तार 5,36,865 मील पर आवर है और इसके साथ पूरा सोलर सिस्टम भी चल रहा है और ये हर सेकंड में अपनी जगह बदल रहा है। इसलिए सूरज को एक जगह ना होने से मशरिक भी एक नहीं बल्कि हर सेकंड के बाद एक नया मशरिक है और इसीलिए इसको मशारिक कहते हैं। इसी तरह सूरज जिस रास्ते या मदार में चलता है वो बेज़वी है और ये रास्ता कभी ऊपर हो जाता है और कभी नीचे हो जाता है। चनाचे सूरज हर लम्हा अपना रास्ता भी मुख्तलिफ अख्तियार कर रहा है, इसीलिए मशारिक हैं और इसीलिए मगारिब हैं। बेशक वो अल्लाह जो सच्चा मालिक है और वो मशरिक, मगरिब, मशरकीन और मगरबीन और मशारिक व मगारब का रब है और कुरान हकीम उस मालिक का सच्चा कलाम है और जन्नत व दोज़ख भी सच है। इसलिए उस मालिक के हुक्मों की ताबेदारी करके हमें जन्नत के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।